سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ کہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں آپ نے امت کی محسنہ کہف امن و امان سیدتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا ذکر خیر سماعت کیا۔ آج کے اس گفتگو میں بنت صدیق اکبر آرام جان نبی سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر انشاءاللہ آج کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام اسم گرامی عائشہ گے، آپ کے والد محترم کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام زینب ام رومان ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری کنیت مقرر فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کنیت اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے نام پر رکھ لو، یعنی ام عبداللہ۔ اور مدارج النبوت کے اندر اس طریقے سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب پاک، اپنا لعاب شریف ڈالا اور فرمایا، یہ عبداللہ کے اور عائشہ تم ام عبداللہ ہو۔ اس طریقے سے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات، لیکن ان میں کنوارے صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا سب سے پہلے نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ کس طریقے سے نکاح ہوا، جب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری بنیادی بات یہی رہے گی۔ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے ہوا۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور ترغیب کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ عائشہ سے نکاح فرما لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم کی ترغیب پر اور آپ کی خواہش پر آپ نے خولہ بنت حکیم کو بھیجا اور کہا، جاؤ یہ بات نکاح کا پیغام ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی زینب ام رومان کو دو کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور آپ نے زینب ام رومان سے کہا اے ام رومان، اے رومان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آئی ہو کہ آپ اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیں۔ ام رومان نے رضامندی کا اظہار کیا، خوش ہوئی، کہا یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کر لی جائے اور نکاح کے متعلق انہیں بھی بتایا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو ام رومان نے کہا اے ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا گیا عائشہ کے لیے۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ام رومان، عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، تو کیا یہ نکاح درست ہے؟ یہ نکاح جائز ہے؟ یعنی آج کل ہوتا ہے نا، منہ بولا جو بھائی کہا جاتا ہے، منہ بولا بھائی بنایا جاتا ہے، تو پھر اس سے سارے معاملات حقیقی بھائی کی طرح کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ام رومان، عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، تو کیا یہ نکاح درست ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دین میں میرا بھائی ہے، اسلام میں میرا بھائی ہے، کہا یہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ نکاح جائز ہے، اس لیے کہ ابو بکر میرے حقیقی بھائی نہیں بلکہ اللہ دین میں میرے بھائی ہے، اسلام میں میرے بھائی ہے۔ یعنی اگر منہ بولا بھائی ہو تو اللہ پر وہ حقیقی بھائی نہیں ہوتا، ہاں دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے وہ بھائی ضرور ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ابو بکر دین میں میرا بھائی ہے، اسلام میں میرا بھائی ہے، تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور یہ نکاح ماہ شوال ہجری سن 10 میں مکہ معظمہ میں اللہ پر یہ نکاح ہوا۔ اب میں یہ بات آپ کو یہاں عرض کروں کہ یہ نکاح جو ہوا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو من جانب اللہ قرار دیا، یعنی یہ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کس طریقے سے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے گئے کہ 3 رات خواب میں مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا، یعنی ایک فرشتہ حضرت عائشہ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لاتا اور میری بارگاہ میں حاضر کرتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے، تو جب میں اس پر سے پردہ ہٹاتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ تو اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئے تو وہ اس خواب کو ضرور پورا فرمائے گا، اور یہ خواب پورا ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ اکبر، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو من جانب اللہ قرار دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بلکہ یہ تو رب کی مرضی سے ہوا ہے، رب کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالی کسی کو برائی کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا خواہش کے لیے کوئی کام کرنے کا اللہ حکم دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز یہ ساری باتیں یہاں ہو ہی نہیں سکتی گے۔ تو سمجھ میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکاح من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح ہے۔ اور دوسری ایک بات میں عرض کروں، جس بات کو لے کر
ابھی کچھ ماہ یا کچھ سال قبل جو ہے بڑا ہنگامہ ہوا اور بڑے پاپڑ بیلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، لیکن اللہ کو پر جس سے اللہ بلند کرنا چاہے اسے کون نیچا کر سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا گے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ وہ بات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اب یہ بات کون سی ہے سنی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جو ہے 17 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت کے پہلے سال شوال میں مدینہ منورہ میں 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ نکاح کتنے سال میں ہوا؟ 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور رخصتی کتنے سال میں ہوئی؟ 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لیکن یہاں لوگوں نے بڑے تماشے کیے، بڑی اپنی غلاظت بڑی زبانیں کھولی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 7 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، چھوٹے بچے کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ لیکن اللہ اکبر، سیرت کی کتابوں میں راوی سے غلطی ہوئی ہے یا کاتب سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 17 کی جگہ 7 لکھا، 19 کی جگہ 9 لکھ دیا، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس وقت عمر 17 سال کی تھی، اور رخصتی کے وقت عمر آپ کی 19 سال کی تھی، 19 سال کی تھی۔ اور اللہ اکبر، آئیے میں قرآن سے اس کی دلیل دیتا ہوں کہ 7 یا 9 سال کی عمر میں آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں، سنیے سورہ نساء آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن سے دلیل دینے لگاؤ، ذرا انصاف کی آنکھوں سے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کتنے سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ کو بس سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کیا ہے یعنی بالغ ہو جائے، تو اللہ اکبر، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا نابالغ بچے کا نکاح جائز نہیں ہے، یعنی جب بالغ ہو جائے اس کے بعد نکاح کیا جائے، اور بالغ ہونے کی عمر کم سے کم 9 سال، یعنی 9 سال کے بعد اللہ اکبر لڑکی بالغ ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر تک تو جو ہے بالغ ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ اکبر ذرا غور کیجئے، قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، تو گویا قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے بالغ ہو جائے اس کے بعد نکاح کیا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب قرآن کا اتنے واضح فرمان ہے تو کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 سالہ بچے کے ساتھ نکاح فرمائیں گے؟ 7 سال بچے کے ساتھ نکاح فرمائیں گے؟ یہ کیا جھوٹ کی رٹ لگا رکھی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچے کے ساتھ کم عمر میں ان سے نکاح کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہرگز قرآن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ 17 سال کی عمر میں ہوا، جب حضرت عائشہ کی عمر 17 سال کی تھی، اور رخصتی حضرت عائشہ کی 19 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اب آئیے دوسری قرآن پاک کی میں جو ہے آیت پیش کرتا ہوں، اس سے بھی سمجھ میں آئے گا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ اللہ اکبر 17 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا سوچیں اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ان کی زینت ہو اور وہ تمہاری زینت، تم ان کی ضرورت ہو اور وہ تمہاری ضرورت۔ لباس سے بدن ڈھانکا اور چھپایا جاتا ہے، شوہر اور بیوی، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے خفیہ راز
ایسے چھپاتا کہ جیسے بدن کو لباس، اللہ اکبر، جیسے لباس بدن کو چھپاتا کہ ایسی طریقے سے شوہر بیوی کے راز کو، بیوی شوہر کے راز کو چھپاتی ہے، اور عورت مرد کے لیے ایسی خاص رہتی ہے جیسے بدن کے لیے اس کا کپڑا۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت کی ہر وقت ایسی ضرورت رہتی ہے جیسے ہر موسم میں کپڑے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے کہ ہر وقت مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی نابالغ لڑکی کسی اللہ اکبر مرد کا لباس ہو سکتی؟ بولیے ہو سکتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے۔ تو کیا کوئی اللہ اکبر نابالغ لڑکی کسی مرد کا لباس ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے کہ 7 سال کی حضرت عائشہ تھی اور آپ نے ان سے نکاح کیا۔ یہ غلط ہے کہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیرت کی کتابیں اگر انصاف کی آنکھوں سے پڑھی جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضور کے ساتھ ہوا اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور رخصتی جب حضرت عائشہ کی ہوئی گی اپنے گھر سے اس وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ یہ بات آئے سمجھ میں؟ تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے ہوا، کب ہوا اور کیوں ہوا، وہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب آئیے آگے کی گفتگو میں عرض کرتا ہوں۔ ایسے بہت ساری احادیث آپ کی فضیلت میں وارد ہیں، بہت سارے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان و شوکت اور عظمت والی ہے، لیکن اللہ اکبر ابن سعد وغیرہ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نقل کیا گیا کہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 خصوصیات، 10 شانیں مجھے ایسی عطا فرمائی کہ یہ کسی اور بیوی اور کسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو یہ شان اور یہ مقام انہیں حاصل نہیں ہے، جو خصوصیت اور جو شان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جو ہے اسے بیان کرتی ہے، آپ اسے توجہ کے ساتھ سننا کہ وہ 10 خصوصیات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے پہلی خصوصیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ کہا جتنے بھی ازواج ہیں یا تو بیوہ گئے یا تو مطلقہ گئے، لیکن میں وہ خاتون ہوں کہ میں سارے ازواج میں صرف وہ خاتون ہوں جو کنواری ہو۔ اللہ اکبر، یہ پہلی فضیلت حضرت عائشہ فرماتی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ دوسری کیا فرماتی ہے کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہو۔ کہا کہ میں وہ خاتون ہوں کہ میرے باپ ابو بکر صدیق بھی مہاجر گئے اور میرے والدہ بھی مہاجر گئے۔ تیسری کیا ہے سنیے، مجھے آگے طویل واقعہ عرض کرنا ہے اس لیے میں مختصر عرض کرتا ہوں اور جلدی میں عرض کرتا ہوں۔ سنیے، تیسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا گیا۔ چوتھی کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میرے صورت لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ کہا یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ 3 راتیں نکاح سے پہلے حضور خواب میں مجھے دیکھتے رہے، اور جبرائیل اپنی ہتھیلی پہ، اللہ اکبر، حضرت جبرائیل کے ہتھیلی پہ میری صورت نقش کر دی جاتی تھی اور حضرت جبرائیل حضور کو لا کے بتاتے تھے۔ اللہ اکبر، پھر فرماتے 5ویں میری خصوصیت کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ فرماتی کہ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ صرف میرا خاصہ ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ چھٹی فضیلت کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ خصوصیت مجھے عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور میں آگے آرام کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ساتویں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ وہ اعزاز خداوندی کے جو میرے سوا حضور کے کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل لگی، یہ صرف مجھے حاصل لگے کہ اللہ میں حضور کے ساتھ لحاف میں چادر میں ہوتی اور اللہ کی وحی کا نزول ہوتا۔ آٹھویں خصوصیت کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وفات اقدس کے وقت میں حضور کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور کا وصال ہوا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عائشہ فرماتے اس وقت حضور کا سر پاک میری گود میں تھا۔ کہا یہ فضیلت صرف مجھے حاصل لگے، یہ خاصہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور نومی کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے میری باری کے دن وفات پائی۔ یعنی جب ازواج مطہرات کو جو وقت حضور نے دیا تھا تو اللہ اکبر جو وقت میرے ساتھ گزارنے کا تھا، جو دن میری باری تھی، جس دن کا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کہ یہ صرف میری خصوصیت ہے کہ حضور کا وصال بھی میری باری کے دن ہوا ہے۔ اور 10ویں خصوصیت کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے گھر میں بنی ہے۔ کہا کہ قیامت تک حضور جس جگہ پر تشریف فرما گئے، حضرت عائشہ فرماتی کہ وہ کمرہ میرا کمرہ ہے، وہ روم میرا روم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جس جگہ آرام فرما گئے وہ میرا کمرہ ہے۔ کہا یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ حضور جس کمرے میں آج بھی آرام فرما رہے گے وہ کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اللہ یہ 10 شانیں جو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک سے بیان فرمائی کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی میرے سوا حاصل نہیں ہے۔ اللہ بھئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ آئیے میں ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون گے کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ آپ سے میں ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم مان لے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں دور و دراز تک پانی نظر نہیں آتا اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر نماز ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ بتائیے ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہاں کوئی شخص بیمار ہوا اور اتنا شدید بیمار ہوا اور اتنا سخت مرض ہے کہ اگر پانی کو ٹچ بھی کرے گا یا پانی جو ہے اپنے بدن پر بہائے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور یہ مسلمان ماہر اطباء ڈاکٹروں نے بتایا گیا کہ اس کو پانی کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے، پانی استعمال نہ کرے۔ تو آپ ایسی صورت میں بتائیے کہ ایسی صورت میں وہ شخص اگر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ بتائیے کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے تیمم کرے گا، تیمم کرے گا، یعنی مٹی سے تیمم ہوتا ہے یا جو چیز زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم ہوتا ہے، تو کہا تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ تیمم کی جو نعمت امت محمدیہ کو ملی گی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ملی گی، ان کے تو فیض سے ملی گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عفواً غفورا، یعنی جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ آیت ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ اکبر سنیں۔ اس کی تفسیر کے اندر بخاری شریف میں اس آیت کا شان نزول بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی گئی کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجش یا جہش میں پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا ہار جو ہے ٹوٹ کر کہیں گر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے۔ رات کا وقت تھا اور پانی کہیں قریب میں موجود نہیں تھا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے کہ ہمیں وضو کرنا ہے، وضو کی حاجت ہے۔ دور و دراز تک کہیں پانی نہیں گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہاں پر ٹھہرنا پڑا اور کافی وقت یہاں گزر گیا۔ اب نماز فجر کیسے ادا کریں؟ تو اللہ اکبر، سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، اے صدیق اکبر دیکھیے فجر کا وقت ہونے کے قریب ہے، ہمیں وضو بھی کرنا ہے، وضو کی حاجت ہے، لیکن اللہ اکبر آپ کی بیٹی عائشہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے گئے، ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑا گے آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد صاحب ابوبکر صدیق نے مجھ پر بڑا غصہ کیا کہ اپنا ہار گم ہو گیا یہ، اور جو اس وقت آپ کی کیفیت تھی، اپنے غصے کی حالت میں جو کہ ان سے جو فرمانا چاہا آپ نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھا آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے میں نے مار تو کھائی لیکن میں نے جو ہے ہلنا پسند نہیں کیا، میں نے کچھ بولنا پسند نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دیکھو حضرت عائشہ کی طفیل، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کون سی؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، جو تیمم کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ آیت تیمم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طفیل ملی گئی، حضرت عائشہ کے صدقے میں ملی گئی۔ اسی موقع پر حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے خوش ہو کر یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر کے آل، یہ تمہارے پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کی ذات سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے، ہمیں برکتیں ملتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی طفیل آج جو ہے یہ تیمم کی نعمت ہم تک پہنچی ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائے گی۔ اگر پانی کہیں نہ پاؤ تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج تیمم کی جو یہ دولت ہمیں ملی گی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل ملی گی۔ ذرا سوچیں کتنی شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں ایک واقعہ جو کہ عرض کرتا ہوں، سنیے۔ سورہ نور کی روشنی میں، سورہ نور میں 10 آیات اور بعض نے فرمایا 18، کہا کہ 10 آیات ایسی ہیں جو اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور حضرت عائشہ کے شان میں اللہ نے نازل فرمائی سورہ نور میں۔ اور اللہ اکبر، آج بھی قرآن پاک میں سورہ نور ہم تلاوت کرتے، دنیا کے کونے کونے میں قرآن تلاوت ہوتا ہے اور یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں 10 یا 18 آیات ایسی ہیں جو اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی، حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی۔ وہ 10 آیات یا 18 آیات کیا گئے، اس کا شان نزول کیا گئے، کب یہ آیات سورہ نور کی نازل ہو گئی اور اللہ نے حضرت عائشہ کے پاک دامنی کا براءت کا اعلان فرمایا۔ آئیے ایک اس واقعے کو قرآن نے واقعہ افق کہا ہے، افق یا افق کہا گیا۔ اللہ اکبر، تو وہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس واقعے کو سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر حضرت عائشہ کی شان کو اللہ نے کیسے قرآن میں بیان فرمایا ہے، کیسی شان اللہ نے حضرت عائشہ کی قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو آپ قرآن اندازی فرماتے ہیں، اپنے ازواج کا نام لکھتے، جو نو ازواج اس وقت باحیات تھے، ازواج مطہرات کا نام لکھتے اور قرآن اندازی فرماتے۔ تو کہا کہ جس کا بھی نام نکلتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے۔ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے نکلے، بنو مستلق کے ساتھ غزوے کے لیے نکلے، تو کہا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اندازی فرمائی۔ تو کہا اس وقت نام میرا نکلا، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی جب حضور بنو مستلق کے ساتھ غزوے کے لیے نکلے۔ کہا اس سفر میں منافقین بھی ساتھ میں تھے، کیونکہ منافقین موقع دیکھتے تھے کہ جن کے ساتھ جہاد ہونا گے، غزوہ ہونا گے، اگر سامنے مضبوط اور طاقتور ہوتے تو منافقین حضور کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جان گنوانے سے بہتر ہے جان بچائی جائے۔ لیکن جب غزوہ بنو مستلق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو منافقین کو پتا تھا کہ یہ جو ہے بنو مستلق بڑے کمزور ہے اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی غزوہ بنو مستلق کے لیے نکلے، ساتھ میں تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھی، تو کہا ہم نے سفر کیا، ہم وہاں پہنچے اور یہ بنو مستلق کے ساتھ غزوہ ہوا، ان کی شکست ہوئی، کہا ان کے ساتھ غزوہ ہوا، مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم واپس ہو رہے تھے، جب ہم واپس ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ واپسی میں جو ہے ایک جگہ ہم نے قیام کیا، مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، کہاں وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، ہم وہاں پہ رکے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے کہ پردہ کرنا ہے، اس لیے کہا کہ میں ایک اونٹ پر جو کہ اوپر کا کجاوا تھا، اوپر جو ہے ہودج جسے کہتے ہیں پالکی، اس اونٹ کے اوپر وہ پالکی کی طرح رکھا جاتا تھا، کہا میں اس میں رہتی اور جہاں کہیں بھی پڑاؤ ہوتا تو وہ ہودج اتارا جاتا اور جہاں حضور کا حکم ہوتا اسے رکھ دیا جاتا۔ تو کہا کہ میں اس وقت بڑی دبلی پتلی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اندر میں رہوں یا میں اندر ہوں یا نہ ہوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں بڑی دبلی پتلی اور بڑی کمزور تھی میں اس وقت۔ تو کہا میں اندر تھی ہودج کے اندر، تو کہا کہ جب ہم غزوہ سے واپس ہوئے تو میرے اونٹ کو بٹھایا گیا اور میرے ہودج کو اتار کر نیچے رکھا گیا۔ کہا کہ جب آدھی رات ہوئی، آدھی رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں جو کہ تھوڑی دور گئی، مطلب کافی دور چلی گئی میں، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے جب میں آئی اپنے ہودج میں، اپنی پالکی کے اندر جب میں بیٹھی تو کہا کہ اس وقت گلے میں میرا ہاتھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ جو میں نے ہار پہنا تھا وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ تک گر گیا کہیں پہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑی فکر ہوئی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ہار کے متعلق دو قول ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ہار حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی والدہ نے رخصتی کے وقت دیا تھا، تو اب جو کہ رخصتی کے وقت، شادی کے وقت جو ہار، جو رقم بچی کو دی جاتی ہے وہ بچی عورت بڑی سنبھال کے رکھتی ہے، تو کہا اس وجہ سے بھی اس ہار کو تلاش کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں جا رہی تھی تو آپ نے اپنی بہن اسما سے کہا تھا کہ اسما یہ ہار ابھی پہننے کے لیے مجھے دو، جب میں واپس آؤں گی تو یہ ہار میں تمہیں دے دوں گی۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اس ہار کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا، بہن کا ہو تو انہیں لوٹانا بہت ضروری تھا، اور اگر خود کا ہو تو یہ رخصتی کے وقت ملا تھا تو اس کو ڈھونڈنا ضروری تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جو کہ ہار تلاش کرنے کے لیے میں باہر نکلی، میں نے تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا۔ کہا آدھی رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، کہا رات کے پچھلے حصے کو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، لیکن حضرت عائشہ فرماتے میرا ہار تو گم ہو گیا تھا۔ تو کہا میں ارد گرد سب میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملا۔ تو کہا کہ جس جگہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی میں نے وہاں جا کے تلاش کیا، تو وہ ہار جب میں نے اس جگہ جا کے تلاش کیا تو وہ ہار مجھے مل گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں واپس آئی قافلے میں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ قافلہ تو جا چکا تھا،
وہ قافلہ کیا ہے جا چکا تھا۔ اب حضرت عائشہ فرماتے کہ سفر کے اندر حضور کی عادت کریمہ تھی کہ کسی ایک صحابی کو وہ پیچھے رہنے کا حکم دیتے کہ جب قافلہ نکل جائے تو تمہیں پیچھے سے آنا گے، کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز رہ جائے، کوئی سامان رہ جائے، تمہیں اسے اٹھا کے لے کے آنا گے۔ تو کہا کہ یہ قافلہ تو جا چکا تھا، اور اس وقت پیچھے رہنے کی باری حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت صفوان کی باری تھی، وہ پیچھے رہتے اور کوئی چیز اگر کسی کی رہ جاتی تو وہ لے کے اٹھا کے جو ہے واپس لے کے اٹھا کے چلتے اور قافلے تک پہنچا دیتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جب میں واپس ہار لے کے آئی، ہار تو مل گیا مجھے، جب میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ تو کہا میں اس وقت جو ہے اسی جگہ ایک چادر اوڑھ کر میں سو گئی، چادر اوڑھ کر میں آرام کرنے لگی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت صفوان سب چیزیں دیکھ رہے تھے، سب جگہ دیکھ رہے تھے، کوئی چیز رہ تو نہیں جاتی۔ تو کہا حضرت صفوان نے مجھے دیکھا، تو کہا جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت حضرت صفوان نے میری صورت کو دیکھا تھا، تو وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن اب تو چونکہ پردے کا حکم آ گیا ہے، اس لیے حضرت صفوان نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے بات کرنے کا موقع نہ ملے اور ان کا میں چہرہ نہ دیکھوں۔ تو کہا حضرت صفوان نے کیا دور سے کی، جیسے انہوں نے مجھے دیکھا فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا۔ تو کہا صفوان کی آواز سن کے میں اٹھ گئی، حضرت صفوان کی آواز سن کے میں اٹھ گئی۔ تو کہا میں جیسے اٹھی تو حضرت صفوان نے جو ہے میرے قریب اونٹ کو لا کے بٹھایا اور کہا جس اونٹ پر میں سوار تھی، مطلب جس اونٹ پر جو حودث تھا جس میں میں سوار تھی، وہ تو میں بڑی ہلکی پھلکی اور دبلی پتلی سی تھی، تو میں اس میں ہوں یا نہ ہوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو وہ قافلے میں جس کی ذمہ داری تھی وہ حودث اٹھانے کی، اس نے تو وہ حودث اٹھا کے وہ جس اونٹ پر میں سوار تھی وہ اس اونٹ پر وہ تو رکھ دیا۔ تو اس اٹھانے والے کو تو ایسے ہی لگا کہ میں اندر ہوں، تو کہا میرا اونٹ بھی تو جا چکا تھا۔ تو اب کہا کہ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھے کہا کہ اے عائشہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو کہا میں اس وقت کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب حضرت صفوان مجھے لے کے چلے، کہا ہم صبح کے وقت ہم وہاں سے نکلے، اور جب ہم قافلے کے ساتھ ملے تو کہا دوپہر کے وقت ہم قافلے کے ساتھ ملے۔ کتنے وقت؟ دوپہر کے وقت قافلے والوں کے ساتھ ہم ملے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے نا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی ہم پر کوئی برا الزام لگاتا، لیکن اللہ پر وہ رئیس المنافقین ہے نا عبداللہ ابن ابی، اس نے جو ہے ایک بڑا ہنگامہ برپا کیا مدینے میں جا کے کہ حضرت عائشہ پاک دامن نہیں رہی، حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام کر لیا، حضرت عائشہ کا دامن اب پاک نہیں گئے، ان کا کردار پاک نہیں گئے، انہوں نے صفوان کے ساتھ معاذ اللہ رات گزاری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس بات کا تو مجھے علم ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں تو جب اس سفر سے واپس آئے تو میری طبیعت خراب ہو گئی، تو کہا 1-2 مہینے تک تو میں بیمار رہی، تو میں تو گھر میں تھی، تو کہا مجھے تو اس بات کا علم ہوا ہی نہیں، لیکن مدینہ میں اس منافق نے دیگر منافقین نے گلی گلی جا کر گھر گھر جا کر جو کہ اللہ اکبر مجھے بدنام کیا اور میرے خلاف طرح طرح کی باتیں کی کہ عائشہ پاک دامن نہیں گئے۔ کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک شک ضرور ہوا تھا کہ جب میں بیمار ہوتی تو حضور بڑی محبت سے میری خبر گیری فرماتے، لیکن جب میں اس غزوہ بنو مستلق سے واپس آئی تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ اتنا ہی پوچھتے عائشہ تمہارا حال کیسا ہے، تمہارا حال کیسا۔ کہا مجھے کچھ تو شک ہونے لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے جو ہے میرے ساتھ سلوک فرما رہے گئے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی گئی، لیکن میں اس وقت بیمار تھی، میری کوئی توجہ نہیں رہی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک رات میں جو ہے اپنی ایک سہیلی ام مستاح کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے گئی۔ کہا جب ہم گئے اپنی ضروریات سے ہم فارغ ہوئے، جب ہم واپس ہوئے تو اس وقت ام مستاح نے مجھے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے متعلق کیسے باتیں کی جا رہی ہیں، تم پر کیسے جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔
حضرت عائشہ فرماتے نہیں میں تو بیمار تھی، آج ہی تو اپنے گھر سے باہر نکلے ہو۔ تو اس وقت ام مستاح نے پورا واقعہ سنایا کہ پورے مدینہ منورہ میں آپ کی اس طریقے سے افواہ پھیلی ہوئی ہے، آپ کی اس طریقے سے بات ہوئی ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ اکبر، جو کام کا تصور میرے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ کام میں کر چکے، ایسا الزام لگایا مجھ پر اور پوری مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں واپس اپنے گھر آئی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں اپنے والد صاحب کے یہاں جا سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے میکے جاؤں، اپنے گھر جاؤں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ، جاؤ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے یہاں، اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤ۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا علم تھا کہ عائشہ پاک دامن ہے، لیکن اگر حضور خود اگر یہ بیان دیتے اور خود فرماتے کہ میری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، تو ممکن تھا کہ کوئی بھی منافق جو ہے یہ کہہ دیتا کہ اپنی بیوی ہے اس لیے اپنی بیوی کی صفائی بیان کر رکھے گئے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے اور اللہ کی وحی کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ وحی نازل فرمائے گا کہ میرے عائشہ کی شان کیا گئے، میری بیوی کی شان کیا گئے۔ لیکن خیر، آپ اس دوران جو کہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ صحابہ بتاؤ کہ عائشہ ایسا کوئی کام کر سکتی ہے؟ کیا صفوان ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ عائشہ صفوان کے ساتھ ایسی کوئی غلط حرکت کر سکتی ہے؟ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب حضور پوچھتے تھے تو عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جھوٹے ہیں، ان منافقوں نے جو کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیب سے پاک ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق فرماتے اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ آپ کے بدن پر مکھی بیٹھ جائے اسے گوارا نہیں کرتا تو وہ رب کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ جس عورت کا دامن پاک نہ ہو وہ آپ کے نکاح میں رہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ منافقین جھوٹے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کسی اور کا پاؤں، کسی اور کا قدم آپ کے سائے پر نہ پڑ جائے، تو جب رب کی غیرت آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتی تو رب کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ اللہ اکبر آپ کے نکاح میں کوئی بد چلن عورت یا کوئی ایسی عورت جس کا دامن پاک نہ ہو وہ آپ کے نکاح میں رہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت عائشہ نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی ہوتی تو اللہ فوراً وحی نازل فرماتا اور آپ سے فرما دیتا کہ محبوب عائشہ کو نکاح سے الگ کر دو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کوئی وحی نازل نہیں آئی۔ ہمارا گمان بلکہ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ حضرت عائشہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ تو اللہ علیہ اس کے بعد مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کہنا تو یہ ہے کہ ایک بار آپ کی نالین شریف کے اندر گندگی لگ گئی یا جو جوں کا خون لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ اور محبوب سے کہو کہ آپ اپنی نالین کو اتار دی کیونکہ اس کے اوپر گندگی لگی گئی، اور اللہ یہ بھی گوارا نہیں فرماتا ہے کہ ایک گندگی لگی ہوئی نالین آپ کے قدموں سے لگے، وہ نالین آپ پہنے جس نالین پر گندگی لگی ہے۔ کہا اللہ اوپر اس وہ نالین پہننا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ ایسی نالین پہنے، تو اللہ یہ کب، اللہ کی غیرت یہ کب گوارا کرے گی کہ کوئی بد چلن یا بد کردار یا جو کہ الٹے سیدھے کام کرنے والی کوئی عورت آپ کے نکاح میں رہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جھوٹے گئے، آپ ان کا ہرگز اعتبار نہ کریں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ عائشہ پاک دامن ہے، حضرت عائشہ پاک دامن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت جو کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس تہمت کی خبر جب انہیں ملی کہ منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے، تو اس وقت جو کہ ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی یہ بتا کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو کیا تم مجھ پر یہ شک کر سکتی تھی کہ معاذ اللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ایسے حرکت کی؟
تو اس وقت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کہ اے ابو ایوب انصاری، اگر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ہوتی تو میں ہرگز یہ کام نہیں کرتی۔ تو کہا جب میرے جیسی خاتون اگر یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو مجھ سے تو عائشہ کروڑ درجے افضل و اعلیٰ ہے، عائشہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ تو اللہ بھائی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ رائے تھی، یہ کہنا تھا آپ کا کہ حضرت عائشہ پاک دامن گئے، یہ منافقین جھوٹے گئے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گئے معاذ اللہ یہ بہتان اور یہ الزام لگایا گیا۔ بلکہ اللہ اکبر، حال تو یہ تھا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فخر کے طور پر یہ کہتے تھے کہ سارے ازواج جتنے بھی گئے ان کے نکاح ان کے بھائی یا والدین نے کیے، لیکن میں وہ خاتون ہوں کہ میرا نکاح رب نے آسمان پر کیا ہے حضور کے ساتھ، جنہیں یہ بڑا فخر تھا اس کے اوپر، اور بڑے فخر کے ساتھ آپ یہ بات کہتی، اور آپ بڑی حسین و جمیل بھی تھی۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھار حضرت زینب اور حضرت عائشہ کے بیچ میں کبھی نوک جھونک بھی ہو جایا کرتی، کبھی مقابلے کی بھی نوبت آ جایا کرتی تھی، کیونکہ جس طریقے سے حضرت عائشہ حسین و جمیل تھی، زینب بھی حسین و جمیل تھی، جس طرح سے حضرت عائشہ کی خصوصیات تھی حضرت زینب کی بھی خصوصیات تھی، تو اس وجہ سے کبھی نوک جھونک بھی ہوتی تھی اور آپس میں یہ دونوں سوکن بھی گئے۔ تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا کہ جن کے کبھی کبھار حضرت عائشہ کے ساتھ نوک جھونک بھی ہو جایا کرتی، تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو ہے حضرت زینب سے کہا اے زینب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ تو وہ اللہ اکبر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جھوٹے ہیں، میں تو حضرت عائشہ کو اچھے ہی جانتی ہوں، اور کہا کہ عائشہ کا دامن پاک ہے، عائشہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ ذرا سوچئے یہ ازواج مطہرات کا آپس میں پیار تھا، اگرچہ نوک جھوک ہو جائے، اگرچہ کبھی لڑائی بھی ہو جائے، لیکن اللہ پر کبھی ایسی کوئی بات ایک بیوی نے دوسری بیوی کے لیے نہ کہی جو بات اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ یہ ازواج مطہرات کی محبت تھی، تو حضرت زینب نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جھوٹے گئے، حضرت عائشہ کا دامن پاک ہے۔ اب صحابہ کرام تو یہ باتیں کہہ رہے گئے، اپنے خیال کا اظہار کر رہے گئے، لیکن اللہ اکبر میرے آقا نے کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ اگر میں حضرت عائشہ کے بارے میں پاک دامنی کا اعلان کروں گا تو منافقین کہیں گے یہ اپنی عورت کی طرفداری کر رہے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ بھی اپنے والدین کے گھر تھی۔ تو جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا وہاں پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی گھر میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بتاؤ حقیقت کیا ہے، کیا تم نے ایسا کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ میرے آقا فرماتے عائشہ میں تو جانتا ہوں کہ تمہارا دامن پاک ہے، لیکن اے عائشہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین سے کہا کہ اے امی جان اے ابا جان آپ ہی بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن اللہ کو پر والدین نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا۔ آپ کئی دن تک روتی رہی، جب آپ نے اپنے والدین کیا ہے پوری رات روئی، صبح تک روتی رہی، بلکہ اللہ پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ حضرت عائشہ کو تو اتنا غم ہوا کہ آپ اتنی روئی کہ اللہ پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ مجھے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اس رونے کی وجہ سے کہ حضرت عائشہ کا کلیجہ نہ پھٹ جائے، اتنا روتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے والدین سے کہا کہ آپ بتائیے۔ والدین نے کہا ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پورے مدینہ منورہ میں میرے متعلق یہ خبر پھیل گئی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے ایسا کام کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کہوں تو لوگ میرا اعتبار بھی نہیں کریں گے، اور اگر میں کہوں کہ ایسا کام میں نے نہیں کیا ہے تب بھی لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے، اور جو کام میں نے کیا ہی نہیں تو پھر اس کا اقرار کیوں کروں؟ جب میں منع کرتی ہوں تو کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا، اور جو کام میں نے
نہیں کیا ہے تو اس کا اقرار میں کیوں کروں؟ یہ کہنے کے بعد جو ہے سامنے چارپائی بچھائی ہوئی تھی تو آپ اس چارپائی پر حضور کی طرف پیٹ کر کے سو گئی. یہ محبت تھی, یہ محبت تھی اللہ اکبر کہ آپ جو ہے پیٹ کر کے سو گئی. اب حضرت عائشہ ادھر پیٹ کر کے سو گئی نا تو ادھر حضور پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکا کرتا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر وحی کے آثار نمودار ہوئے, پسینہ ظاہر ہوا موتیوں کی طرح. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائی اور ان 10 آیات نے فرمایا اے محبوب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا دامن پاک ہے. اللہ نے 10 آیات میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی. جب یہ آیات کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات تمہارے پاک دامن کا اعلان فرما دیا گیا, اللہ نے تمہارے شان قرآن میں نازل فرمائی گئی. اب ذرا غور فرمائیے, یہاں پر ہمارے بزرگان دین بڑا پیارا نقطہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تہمت تو حضرت مریم پر بھی لگی تھی لیکن ان کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے چھوٹے بچے سے کروایا. حضرت یوسف پر بھی الزام لگا, پاک دامنی کا اعلان اللہ نے چھوٹے بچے سے کرایا. لیکن یہ عائشہ تم پر تو اللہ اکبر قربان کہ جب تم پر تہمت لگی تو اللہ چاہتا کسی چھوٹے بچے سے جو کہ یہ برات کا اعلان کرا دیتا یا اللہ اکبر کسی اور طریقے سے, لیکن نہیں, اللہ نے 10 آیات نازل فرما کے خود اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا. پاک دامنی اللہ نے ارشاد فرمائی, حضرت عائشہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ عائشہ کا دامن پاک ہے. ذرا سوچئے, ہم اہل بیت اطہار کی پاکی پڑھتے گئے, پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک فرما دیا. لیکن اللہ اکبر عائشہ تو ان میں وہ ہیں کہ جن کی پاکی اللہ نے 10 آیات میں نازل فرمائی, جن کی پاک دامنی کا ذکر اللہ نے 10 آیات میں نازل فرمایا ہے. ذرا سوچیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کے بعد منافقین کے چہرے کالے پڑ گئے, ان کے ہوش اڑ گئے اور اللہ اکبر پورے مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ ان منافقوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا حضرت عائشہ کا دامن پاک ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے, متقیہ کے, پرہیزگار کے, انصاف پسند خاتون ہے, اور کہا یہ حضور کی وہ بیوی ہے. میرے آقا فرماتے عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے, جنت میں بھی میری بیوی ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو نکاح کس طریقے سے ہوا اور اللہ اکبر وہ بھی میں نے عرض کیا, اور قرآن کریم کی روشنی میں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا ذکر کیا. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو جو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کہیں غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.